ایک معنی اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس لفظ کا یہ بھی ہے، اور وہ معنی پتہ ہے کس نے کیا ہے؟ وہ معنی کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر، کیا علم اللہ نے قرآن کو دیا تھا! اور پتہ کیوں دیا تھا؟ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، اب یہ جو ہے نا عالم بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ چلے جائیں گے نا، یہ اوپر جو بچے ہیں مدرسے کے، آپ کبھی آ جائیے رات کو 11 بجے، یہ پڑھ رہے ہوتے، کوئی استاد نہیں ہوتا، شوق سے۔ یہ مسجد کا یہ جو برآمدہ ہے نا، آپ کبھی وزٹ کر لیں، رات کو 10 سوا 10 بجے آپ آئیے، خود پڑھ رہے ہوں گے۔ کوئی نیچے قرآن پڑھ رہا ہے، فجر سے کوئی پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے، قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، میں نے یہاں پر استادوں کو دیکھا ہے 12 ساڑھے 12 بجے تک وہ کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ علم کے لیے قربانیاں لگتی ہے، تبھی اللہ ایک مقام دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر یہ علم عطا کرتا ہے۔ یہ علم تو اللہ کا ہے نا، قرآن اللہ کا ہے، اس کے لیے انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے، خود اللہ انتخاب کرتا ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہے کہ جس سے 5000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہے۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا دو، ہر صفحے پر ابو ہریرہ کا نام جو ہے نا وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں ہے؟ فقر و فاقے برداشت کیے۔ اس قدر فقر و فاقہ ہوتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضور کے پاس آئے کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ حضور نے ایک پیالہ دودھ کا دیا۔ صحابہ نے کچھ لوگ ان سے پوچھا بھی کہ آپ سے اس قدر زیادہ حدیثیں کیوں ہیں؟ کہا کہ کوئی اپنا کاروبار کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، دکان میں جاتا تھا، کوئی اپنے باغات میں جاتا تھا، میرا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، بس حضور کے ساتھ ہی بیٹھا رہنا تھا، وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ آج حدیث کے ہر کتاب کے ہر صفحے پر ابو ہریرہ کا نام آپ کو ملے گا۔ قربانیاں، یہ انتخاب اللہ کرتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے۔ یہ ہم لوگ انتخاب نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرتا ہے کہ کس کو قرآن کا علم دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔